بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ درمقدم کیس میں آج کی سماعت کا پورا احوال اور خاص طور پہ اس کے اندر 20 سے 25 وہ پوائنٹ ہوں گے جو ظاہر جعفر بار بار بولتا رہا۔ ایسے تہلکہ خیز اس نے باتیں کی ہیں، ایسی کچھ گھٹیا باتیں بھی تھیں نور مقدم کے اوپر۔ یہ سارے پوائنٹ جو ہے میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد اگر ٹائم بچا تو مزید جو ہے اس ٹاپک کے حوالے سے، اس پوائنٹ کے حوالے سے جو ہے اس کو مزید ایلیبوریٹ کریں گے۔ تو فائنل طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پوائنٹ تھے کیا اور ظاہر جعفر بار بار جو ہے وہ کیا بولتا رہا، ایسے الفاظ جو ہیں۔ آج جب عدالت شروع ہوئی تو اس کے بعد تمام جو وکلاء تھے وہ موجود تھے، شاہ خاور صاحب موجود تھے، اس کے بعد ملزمان کی طرف سے راجہ رضوان عباسی، طاہر ظہور کے اکرم قریشی صاحب، وہ سارے موجود تھے وہاں پہ، اور شوکت مقدم تھا وہاں پہ، وہ بھی موجود تھے۔ اب جب پہلے شروع میں جو راجہ رضوان عباسی صاحب ہیں انہوں نے ایف آئی آر پڑھی اور اس کے بعد کچھ جو 173 کی رپورٹ تھی اس کے جو کچھ پوائنٹ تھے وہ بھی سامنے رکھے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے بات کی۔ ظاہر جعفر بولنے لگا جب روسٹم کے اوپر آیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا کیس ہے، مجھے بولنے دیا جائے۔ بار بار جو ہے آج پتہ نہیں کس اس میں انداز میں تھا تو اس نے یہاں پہ کہا، پہلا الفاظ یہ بولا کہ یہ میرا کیس ہے، مجھے بولنے دیا جائے۔ اس کے بعد جو ملزم ہے تھراپی ورکس والے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتا رہا کہ ان لوگوں نے جو ہے میرے گھر کو توڑا، کہ انہوں نے گھر کو توڑا، گرل توڑی۔ بار بار جو ہے یہ پاگل پن کا اس طرح کا مظاہرہ کرتا رہا، اس طرح ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو، اس طرح شو کر رہا تھا۔ اس کے بعد ملزم روسٹم کے اوپر جو ہے وہ نیچے بیٹھ گیا اور پھر نیچے بیٹھ کے رونے لگا۔ پھر رونے کے بعد شوکت مقدم کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ پھر اس کے بعد عدالت کی طرف جو جج ہیں ان کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے رونے لگا اور بار بار جو ہے بولنے کے لیے جج صاحب جو ہے وہ پکارتا رہا۔ اس طرح جو ہے وہ اپنے یہ سارے الفاظ جو ہے وہ بولنے لگا۔ پھر اس کے بعد اس نے نور مقدم کے اوپر جو ہے اپنے وہ جو گھٹیا الزامات تھے وہ لگانا شروع کر دیے کہ وہ میری لڑکی تھی اور وہ میرے ساتھ پیار میں تھی، میرے معاملات میں کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کا جو پاگل پن کا دورہ تھا، اس طرح جو شو کرا رہا تھا کہ تھراپی ورکس کے لوگوں کی طرف کہ گرل توڑی انہوں نے، تھراپی ورکس کے لوگوں کی طرف کہا۔ پھر اس کے بعد راجہ رضوان عباسی صاحب نے جب ایف آئی آر پڑھی، جب انہوں نے کہا کہ وہ جو کنسیشنل سٹیٹمنٹ تھی، جو اعترافی بیان تھا ظاہر جعفر کا، اس کے اوپر اس نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی ملزم جو مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر وہ بول پڑا اور کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک طرف تو اس نے اپنے باپ کی طرف بھی اشارہ کر کے کہا کہ آپ سچ بتا کیوں نہیں دیتے، اور اس کے بعد جو پھر دوبارہ بات کی نور مقدم کے بارے میں کہ یہ میری گرل تھی، میرے ساتھ رہتی تھی، میرے ریلیشن میں تھی، فیملی والے بھی ہمیں سپورٹ کر رہے تھے، اور باپ سے کہا کہ آپ سچ بتا کیوں نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد جو لوگ گھر آئے تھے، مطلب ان کی طرف اشارہ کیا، یہ لوگ میرے گھر آئے تھے۔ دوبارہ جو ہے اس طرح کا یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کاؤنٹ کریں کہ اتنی دفعہ انہوں نے تھراپی ورکس والے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے میرے گھر کو توڑا، یوں کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک شخص کی موت جو ہے وہ قریب ہے، اس کو پھانسی ہونے والی ہے، اس کے باوجود بھی یہ الفاظ اس طرح کے بول رہا ہے، یہ اس طرح کے ایک ایکسپریشن دینا چاہتا ہے کہ میں مینٹلی طور پہ جو ہے اب جو ہے ٹھیک نہیں ہوں، اس لیے اس چیز کا یہ ایک ڈھونگ بھی رچایا جانا یا ایک پری پلان بھی ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے دوبارہ کیا کہا کہ جو لوگ میرے گھر آئے تھے انہوں نے میرا گھر توڑا۔ پھر اس نے کہا نور مقدم سے متعلق میں سٹریس میں تھا اور ہماری آپس میں درمیان جو ہے وہ بحث ہوئی جس کی وجہ سے نور مقدم غصے ہوئی اور اس کے بعد یہ حادثہ پیش آیا۔ اس کے بعد جو ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے ایک موبائل فون دیا جائے، میں کسی کو کال کرنا چاہتا ہوں اور ایک وٹنس ہے، ایک گواہ ہے جس کو میں بلانا چاہتا ہوں اور اس سے کیس مضبوط ہو جائے گا۔ اب اس پہ واضح طور پہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیس اس کے خلاف مضبوط ہوگا یا جو ہے کیس کمزور ہوگا، مطلب جو مدعی ہیں ان کی اس میں سٹرونگ ہوگا۔ اس پہ اب اس نے کوئی بات نہیں کہ صرف اس نے یہی الفاظ بولے کہ کیس مضبوط ہو جائے گا، مجھے ایک وٹنس کو بلانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہا کہ میں بھی خوف زدہ تھا، میری زندگی
آپ کے ہاتھ میں ہے، عدالت اور جج کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے کہتا رہا یا تو آپ مجھے مار دیں یا آپ مجھے معاف کر دیں. پھر یہی الفاظ وہ شوکت مقدم کی طرف دیکھتا، ان سے معافیاں مانگتا، اس کے بعد جو ہے معافی مانگنے کے بعد جو ہے ان سے کہتا کہ آپ کے اوپر جو ہے میری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے. اچھا، پھر اس نے بار بار پھر بولا کہ مجھے یا تو پھانسی دے دیں یا مجھے مار دیں یا مجھے معاف کر دیں. پھر اس نے کہا کہ جیل کے بارے میں ایک اہم بات کی ہے کہ اس نے کہا کہ جیل کے اندر مجھے مارا جاتا ہے. اب آج کی جو اس کی فیس دیکھا، فیس کو دیکھ کے لگتا یہ تھا کہ ایک شخص جس طرح ایک ڈرامہ کر رہا ہے، جس کے اوسان خطا ہوں اور جس کی جو ہے حواس جو ہے وہ اڑے ہوئے ہوں، اس طرح اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں. جس طرح وہ اینک والا جن میں تھا کہ میں کہاں جاؤں، کس کو کھاؤں، اس طرح کا مطلب ڈائلاگ بولے جاتے تھے. یہ اس طرح کے جو ہے وہ ڈائلاگ بولتا اور اس کے مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو جو ہے انفٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا. کیونکہ جب شخص اپنے آپ کو بار بار کہتا ہے کہ میں ملزم ہوں، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ گناہ کیا، اس طرح کر کے اور بڑا معصوم چہرہ اور اس طرح کر کے جس طرح کچھ ایسا اس کو مینٹلی طور پہ سٹریس ہو، اس طرح کا شو کرانے کی آج کوشش کر رہا تھا. پھر کہا کہ جیل کے اندر مجھے مارا جاتا ہے، مجھے جو ہے جو ہاؤس اریسٹ ہے وہ کیا جائے. گھر کے اندر جس طرح نظر بند ہوتا ہے کہ ایک گھر کو جو ہے وہ جیل کا درجہ دیا جاتا ہے اور اس کے اندر رکھا جاتا ہے، تو اس نے اس چیز کی بھی ڈیمانڈ کی. اور پھر اس کے بعد نور مقدم کے اوپر جو ہے سب سے بڑا جو ایلیگیشن لگایا اور ایک گھٹیا الزام لگایا کہ اسلام سے متعلق بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اور میں جانتے ہیں. میں آپ کو سناتا ہوں وہ سٹیٹمنٹ ہے کیا. اس نے کہا کہ ہمارے درمیان ریلیشن تھا، پیار تھا، لو تھا، اور اس نے اپنے آپ کو نور مقدم کے متعلق کہتا ہے، ظاہر جعفر درندہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا. اب یہ پوائنٹ یاد کیجئے گا کہ میں نے کہا تھا کہ ظاہر جعفر کسی شیطانی یا کسی ایسے بابے کے پاس جو ہے جو جادو ٹونے کرتا ہے، اس طرح کا جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ جاتا ہے. اس طرح کی کوئی شیطانی طاقتوں کے تابع تھا جس کی وجہ سے نور مقدم کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آیا. یہ واضح طور پہ آج اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے، آنے والی ویڈیوز کے اندر اس کو مزید جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ اس کی سٹیٹمنٹ کا مقصد کیا ہے. اب دوبارہ سنیں کہ وہ سٹیٹمنٹ ہے کیا، کہ ہمارے درمیان ریلیشن تھا، لو تھا، پیار تھا، اور اس نے نور مقدم نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا. اور میں جانتا ہوں کہ اسلام کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، قربانی موجود ہے. قربانی اس قسم کی نہیں ہے بھائی. اگر کوئی شخص اس کے بارے میں نہیں جانتا تو اس کو بتا دے کہ کبھی بھی اسلام تو اس چیز کو بھی منع کرتا ہے کہ کوئی شخص اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے. اگر کسی نے اپنے آپ کو کٹ دیا کسی غصے کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے، کسی سٹریس کی وجہ سے اپنے آپ کے جان کے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ بھی اس کے اندر اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. کیونکہ اسلام تو جانوروں کے ساتھ ظلم کرنا پسند نہیں کرتا. تو پھر آپ انسان اپنے آپ کے ساتھ کرے یا کسی اور انسان کے ساتھ کرے، وہ کیسے اسلام کے اندر جائز ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ تھی، زاہد جعفر نے جو اعترافی بیان دیا تھا اس کے بارے میں کہا، جس نے رضا رضوان عباسی نے پھر کہا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ اس سے پہلے خواجہ حارث بھی بتا چکے ہیں، رضا رضوان عباسی بھی پہلے عدالت کے اندر اس چیز کو جو ہے ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس کی جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بتایا تھا کہ بال کی کھال اتاری گئی، تو یہاں پہ بھی اس چیز کا کوئی وہ نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی بول پڑا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ بولتا ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، ہم اکٹھے رہتے تھے. پھر اس کے بعد اب آتا ہے جو افتخار ان کا چوکیدار ہے، اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ بھی بولنے کی کوشش کر رہا تھا زاہد جعفر کو دیکھ کے. افتخار نے شوکت مقدم کی طرف منہ کر کے ہاتھ اشارہ کیا پہلے معافی کا، اس کے بعد دوبارہ ہاتھ باندھ کر جو ہے معافی مانگی اور کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، صاحب کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد زاہد جعفر نے اس کے بعد اگلا پھر جو ہے اپنا دورہ اس کو پڑھا. پھر اس نے بولا کہ پسٹل کے بارے میں کہ پسٹل میرے والد کا تھا. پھر اس کے بعد اس نے کہا میں مرنا نہیں چاہتا. اب یہ بھی سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے کہ اس نے کہا کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی ہو، میرے بچے ہوں، تو میں جینا چاہتا ہوں. اس نے یہ نیچے بیٹھ کے پھر رونے، جو روسٹم ہے اس کے نیچے بیٹھ کے پھر جو ہے وہ رونے لگ گیا اور اللہ اس کے رسول کے واسطے دینے لگا کہ یا تو مجھے مار دو یا مجھے معاف کر دو، اس طرح. کیونکہ وہ اب اس چیز کو فیس نہیں کر سکتا جو عدالت کے اندر اس کو قید تنہائی میں اگر نہ بھی مارا جائے تو اس کے لیے ایک الگ سے اس کو بند کر رکھنا بھی اس کے لیے مشقت سے کم نہیں ہے. پھر شوکت مقدم کو ایک الفاظ بولے زاہد جعفر نے. ایک تو اس کی طرف معافی مانگی، کہا کہ آپ
میری زندگی آپ کے حوالے ہے، آپ چاہیں تو میری زندگی جو ہے وہ بچ سکتی ہے، اور کہا کہ آپ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں کہ مجھے معاف کر دیں۔ تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے اس نے نور مقدم کے اوپر جو ہے ایلیگیشن لگائے، اس نے کہا کہ ہم پیار کرتے تھے۔ تو ناظرین، اس نے جتنی بھی یہ سٹیٹمنٹ بولی، اب اس کی کوئی قانونی حیثیت کیا ہوگی، اس حوالے سے آنے والے دنوں میں اس چیز کا پتہ چلے گا، اور اس کا جو فرد جرم کا وہ فیصلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ بھی آ جائے گا۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے، وہ بھی اس حوالے سے آج کی اپڈیٹ کے حوالے سے بہت اہم ہو سکتی ہے۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اس کے علاوہ جاتے جاتے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، جو یہ اتنا تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، وہ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔